بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو کہ آپ کو بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے بار بار اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن آپ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اللہ میری دعا کو سن رہا ہے یا نہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے جو شاید آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ آپ کو واضح نشانیاں بھیج رہا ہے جو کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ سے نہیں ہو رہا، کوئی گناہ ہے جو آپ کر چکے ہیں اور اب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی فیصلہ ہے، کوئی قرب ہے، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہے، تو یہ سارے احساس کسی وجہ کے بغیر نہیں ہیں، بلکہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور اللہ آپ کے دل میں کچھ چیزیں، کچھ نشانیاں آپ کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق فیصلہ لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مضبوط ہیں۔ زندگی کے سفر میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ غمناکی اور نا امیدی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ خود کو اکیلا محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد ہے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے معاملات اللہ حل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کو آپ کے فیصلے میں رہنمائی دے رہا ہے، یا اللہ آسمان سے آپ سے باتیں کر رہا ہے؟ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی ہی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ممکن ہے۔ ان علامات کا مقصد بندے کی رہنمائی کرنا اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر پہلی نشانی یہ ہے کہ جس سے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ اس لیے جب آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یا نہیں، تو آپ اپنے دل کو، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، آیا کہ اس کے اندر سکون نازل ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں سکون نازل ہوتا ہے تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ ہے دعا کی قبولیت۔ جب اللہ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی دعاؤں میں قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کے معاملات میں یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی بھی دعا مانگے اور آپ کو وہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اس دعا کا اگر کوئی ایک حصہ بھی آپ کو ایسے لگے کہ قبول ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے مسائل میں، آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مالی مشکلات میں کوئی اچھی پیشکش ہو جاتی ہے، یا آپ کی صحت کی مشکلات میں اللہ آپ کو شفا دیتا ہے، یا کوئی جو چیز چھن گئی تھی اس کے واپس آ جانے کے آپ کو آثار نظر آنے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو صدیوں سے نہیں مل پا رہی اور آپ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے ہی والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ نشانی نظر آتی ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو رہے ہیں یا ان میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور چوتھی بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کے آپ کو ساتھ عطا کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔
آپ کو اللہ کچھ ایسے دوست یا آپ کو کچھ ایسے رشتہ دار عطا کرتا ہے جو کہ آپ کو صحیح غلط میں فیصلہ کرنے یا آپ کو اچھے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو اچھے راستے کی تلقین کرتا ہے یا اچھا مشورہ دیتا ہے، تو یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو خوابوں یا بصیرت کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ خواب میں کوئی اشارہ یا بصیرت کی حالت میں کوئی خیال آنا اللہ کی جانب سے ایک نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب آنا ایک فطری امر ہے۔ اور اس کی چھٹی اور میری نظر میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعنی کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کا توبہ کرنے کا دل کرتا ہے یا آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی مشکلات میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نیکیوں کی توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کا خیال رکھ کے، ان کی مشکلات حل کر کے سکون محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی خیال، ایسی کوئی بھی کنڈیشن یا حالت آپ کو آپ کے دل میں محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک ایسے تعلق میں ہے کہ جس سے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے گا۔ اس لیے ان نشانیوں کو غور سے دیکھیں، ہر معاملے کا فیصلہ انہی نشانیوں کو مد نظر رکھ کر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک اشارہ اور علامت ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے قریب رہیں۔ ان نشانیوں کا سمجھنا اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اشاروں کا خیر مقدم کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔